بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امہات المؤمنین یعنی مسلمانوں کی مائیں کہا ہے۔ ان کی تعداد 11 ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو حالہ ابن زرارہ تیمی کے نکاح میں تھیں، جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوشخبری دیں کہ انہیں جنت میں ایک آبدار موتی کا ایسا محل دیا گیا ہے جس میں نہ شرغل ہے اور نہ ہنگامہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا 25واں سال تھا جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد بھی انہیں یاد کیا کرتے تھے، اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب تمام لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ انہوں نے ایسے وقت میں اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب اولاد انہی سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کی والدہ مدینہ کے قبیلے بنی نجار میں سے تھیں۔ حضرت سودا سے نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح مکہ معظمہ میں شوال کے مہینے میں ہوا۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ ہجرت کے 8 ماہ بعد ان کی رخصتی ہوئی، وہ بھی شوال ہی کا مہینہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دکھایا گیا۔ ایک فرشتہ اس وقت کہہ رہا تھا، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 18 سال تھی۔ ان کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی کماری عورت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفن بھی انہی کے حجرے میں ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ وہ غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے، اس زخم سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ وفات 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ 5واں نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ یہ غریبوں اور مسکینوں کی بہت مدد کرتی تھیں، اس لیے ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا۔ طفیل نے انہیں طلاق دے دی تو طفیل کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ صرف 8 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار سکیں، اس کے بعد وفات پا گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ وفات کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 30 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا ازواج میں سے اور کسی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال نہیں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ ان کا نام ہند تھا۔ اس سے پہلے ام سلمہ کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں ہوا۔
اس وقت ان کی عمر 84 سال تھی۔ انہیں قبرستان بقیع میں دفن کیا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کا اصل نام برہ تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زینب نام دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ ان کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح آسمان پر کیا تھا اور اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے اور اس نکاح کی خبر دی۔ نکاح کے وقت سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 35 سال تھی۔ جس روز یہ شادی ہوئی اسی روز پردے کی آیت نازل ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ 20 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئیں اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ وفات کے وقت عمر 53 سال تھی۔ نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبیلہ بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھی۔ غزوہ بنی مستلق میں گرفتار ہو کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کرنے کے لیے کچھ مال طے کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اتنا مال ادا کر کے انہیں آزاد کرا لیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح 5 ہجری میں ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی شادی مصافہ بن صفوان سے ہوئی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ 55 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ وفات کے وقت عمر 70 سال تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کا نام رملہ بنت ابو سفیان تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی زاد بہن اور قریش کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سگے بھائی تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر کا نام حضرت عبید اللہ بن حجش تھا۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبید اللہ بن حجش کے ساتھ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شریک تھیں۔ عبید اللہ بن حجش حبشہ میں مرتد ہو گیا اور عیسائی بن گیا۔ ام حبیبہ اسلام پر ثابت قدم رہی، لہٰذا اس نکاح سے نکل گئیں۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا۔ نجاشی نے انہیں اپنی طرف سے جہیز کا سامان بھی دیا اور 7 ہجری میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ پہلے شوہر سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بیٹی کا نام حبیبہ تھا۔ انہی کے نام پر ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کا باب حی بن اخطب قبیلہ بنی نذیر کا سردار تھا۔ غزوہ بنو قریظہ میں یہ بھی قتل ہو گیا تھا۔ حضرت صفیہ کی پہلی شادی سلام بن مشکم سے ہوئی تھی، اس نے انہیں طلاق دے دی۔ ان کا دوسرا نکاح کنانہ ابو الحقیق سے ہوا، یہ خیبر میں مارا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ شادی کے وقت ان کی عمر 17 سال تھی، نہایت عقل مند اور علم و کمال کی مالک تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری نکاح حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ ان کا نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں۔ دور جاہلیت میں ان کی شادی مسعود بن عمرو سے ہوئی تھی، اس نے انہیں طلاق دے دی تو ان کا نکاح ابو رحم سے ہوا، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا۔
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال 51 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 80 سال تھی۔ ان کا نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کے مقام پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی صرف کے مقام پر ہی ہوا اور وفات بھی وہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔